عزیز طلبہ، کل ہم نے یہ بحث کی تھی کہ ماقبل جو آیات ہیں جو سورہ طلاق احکام طلاق کے بعد آئی ہیں وہ قتال اور انفاق کے حوالے سے ہیں، اور قتال اور طلاق کے مابین ربط بتایا تھا کہ قتال وہی قوم کر سکتی ہے جس کا آئلی نظام مستحکم ہو۔ جس قوم کا آئلی نظام مستحکم نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں افراد سازی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ افراد سازی میں مرکزی کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے بحث کی تھی کہ ماں کو عربی میں کہتے ہیں۔ امت، امامت اور امام، یہ ایک ہی روٹ ہے ان کا، یہ ایک ہی روٹ ہے، یعنی اور امت، امام، یہ امامت، یہ ایک ہی۔ تو جس طرح گھر کا سارا نظام جو ہے وہ ماں پر ہے، تو اسی طرح امت پوری جو ہے وہ امامت پر قائم ہے۔ تو جس امت کے پاس اچھا امام نہیں ہے وہ امت کبھی بھی کسی اعلیٰ مقام پر نہیں جا سکتی۔ امتوں کو لے جانے والے ائمہ ہوتے ہیں، ائمہ یا خیر ہوتے ہیں یا شر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آج آیات آ رہی ہیں ان میں انفاق کے حوالے سے بحث ہے، اور انفاق کی دراصل آگے آیت نمبر 274-75 تک جتنی بھی آیات آ رہی ہیں وہ انفاق کے حق میں یا اس کے خلاف ہیں۔ انفاق ایک نظام ہے، انفاق ایک نظام ہے جسے ہم نظام انفاق یا نظام صدقات کہہ سکتے ہیں، اور اس کی ضد میں ایک دوسرا نظام ہے، وہ کون سا ہے؟ نظام ربا۔ آج جو ہمیں ربا سمجھنے مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم قرآن کی مصطلحات کو قرآن کے سیاق و سباق میں رکھ کر نہیں دیکھ رہے۔ آج الجھنے ہیں جی ربا کیا ہے، بڑا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمیں نہ بتا سکے کہ ربا کیا ہے، ورنہ ہم پوچھ ہی لیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ اللہ کا رسول حیات دنیا سے چلا جائے اور وہ امت کو ربا نہ بتائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اسی بقرہ کی آیت 275 میں کہ ربا کے لینے اور دینے کو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ تو ایک ایسا جرم کہ جس کا مقام بغاوت کا ہو اور اس کو واضح نہ کیا جائے، اور اگر واضح نہیں ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے لیے، تو گولڈن پیریڈ آپ پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جیسے گولڈن پیریڈ میں بھی ربا تھا، کیونکہ اس کی وضاحت تو نعوذ باللہ ہو نہیں سکی، اور جب رسول نے وضاحت نہیں کی تو امت پھر قیامت تک جو ہے ربا سے نکل نہیں سکتی۔ حالانکہ بہت سادہ بات ہے، جہاں بھی ربا آیا ہے اس سے پہلے اور بعد میں آپ دیکھیں گے کیا ہے بحث؟ نظام انفاق، نظام زکوٰۃ، نظام صدقات۔ انفاق، صدقات اور یہ جو میں نے کہا زکوٰۃ، ان کی ضد میں جو نظام ہے وہ نظام ربا ہے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم آف لائف ہے، صرف ایک اکنامک سسٹم نہیں ہے ربا۔ ربا ایک پوری زندگی کا سٹائل ہے۔ تو یہ جو انفاق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے جماعت میں انفاق کرتے رہو، اور انفاق کا معنی ہوتا ہے جو کچھ آپ کمائیں اس میں آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں، اور ضروریات کو پوری کرنے کے بعد ان ضرورت مندوں کے لیے جو کسب سے محروم ہیں یا نیڈی پرسنز ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ مال کھلا رکھیں۔ تو یہ کھلا معاشرہ، کھلی معیشت اور دوسروں کو شیئر کرنا، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا، اس طرح قرآن نے اخلاق و معیشت کو باہم جوڑ دیا، اخلاق و معیشت کو جوڑ دیا۔ تو انفاق کرتے رہو، رزق کہتے ہیں عطائے جاری جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور یہ انفاق اس وقت تک کرتے رہو تاکہ وہ دور نہ آ جائے۔ عام طور پر
اس کا اطلاق کس پر ہے؟ یوم پر، قیامت پر. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ اخروی قیامت سے پہلے پہلے نوع انسانی نے عالمگیر سوسائٹی، عالمگیر اجتماع ہوگا، اور اس میں وہ سب کچھ حیات عرضی میں بھی ہوگا. حیات عرضی میں بھی ہوگا. یہ دور حیات عرضی میں بھی آئے گا پوری کائنات پر. کیا دور ہوگا؟ لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفا. یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان بیچنے اور خریدنے کے لیے چیزیں پیدا نہیں کرے گا. اس وقت جو کچھ ہماری معیشت ہے نا، کس پر ہے؟ کہ ہر پیداوار اس لیے ہے کہ بیچی جائے، اور بیچنا بھی پروفٹ کے ساتھ. اور اگر آپ کسی چیز میں پروفٹ نہیں لے سکتے تو آپ اس کو کیوں پروڈیوس ہی نہیں کریں گے؟ تو یہ سسٹم ہے کس پر؟ پروفٹ گین، نفع حاصل کرو. منفعت کو بڑھانے کے لیے پروڈکشن ہے. نتیجہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو اپنی مشینیں رواں رکھنی پڑتی ہیں. رواں رکھنے کے لیے جو ایک پورا عذاب کا نظام ہے. لیکن اسلام، قرآن ایک ایسا دور نوع انسانی کے لیے ویژولائز کر رہا ہے کہ اس میں انسان خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوگا، نہ انسان خریدنی اور فروختنی چیز ہوگا. اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری تمام صلاحیتیں خرید و فروخت کی چیز ہے. ہم سب ہائر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آن سیل ہیں، فار سیل ہیں. ہر آدمی فار سیل ہے، اور سیلز مین جتنا ہوگا وہ کامیاب انسان ہوگا. لا بیع فی، وہ دور کہ جس میں خرید و فروخت کی بجائے خدمت کے لیے، خدمت اور عبودیت. جس دور میں پیداوار عبودیت ہوگی نا، عبودیت ہے پیدا کرنا تاکہ دوسروں کی ربوبیت ہو. عبودیت اور ربوبیت جب جڑے گی پھر نوع انسانی میں مساوات آئے گی، اخوت آئے گی، بھائی چارہ آئے گا، اور کن با الہی بن کر نوع انسانی رہے گی، اور وہ جنت عرضی ہوگی. لا بیع فی، جذبہ محرکہ خرید و فروخت نہیں ہوگا. ولا خلہ، اور نہ یہ ہوگا کہ اس کو ملے جو آپ کا یار ہے، دوست ہے. دوستی ہو تو دو، اور دوست یعنی ہر ابن آدم جو ہے وہ تمہارا بھائی ہے. تو ہر ابن آدم کو بھائی ہونے کی بنیاد پر سب کچھ ملے گا. ولا شفا، سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، آن میرٹ فیصلے ہوں گے. تو کل ہم نے بات کی تھی کہ شفاعت جو ہے، جو مجرموں کی شفاعت ہے، یہ تو کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں. صرف ایک گنجائش ہے 43/86 کی روح سے کہ جب مجرم جرائم کا انکار کریں گے تو ان کے خلاف گواہ لائے جائیں گے جن کے پاس وہ ان کے جرائم کا علم ہوگا، اور وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے. باقی یہ شفاعت خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. شفاعت حسنہ، شفاعت سیئہ، شفاعت بالاذن، شفاعت بالرضا. تو یہ پھر کسی اگلی نشست میں صرف شفاعت کو موضوع بنا کر ہم اتنی بات صرف کہتے ہیں یہاں پر کہ شفاعت جو ہے وہ شہادت بالحق ہے، اور یہ شہادت بالحق ان کے لیے ہے جن کے پاس متعلقہ جرائم کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں علم ہوگا، تو وہ بنا علم شہادت دینے کے لیے ان کو آگے دربار الہی میں مجرموں کے لیے آگے پیش ہونے کی اجازت ہوگی. اور فرمایا ہے کہ وہ کافر ہیں جن کے ہاں کیا ہوتا ہے، خرید و فروخت کے لیے چلتی ہیں چیزیں، سفارشوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور یاریاں نبھائی جاتی ہیں. یہ کافر ہیں، اور اسی سے سارا ظلم کا دروازہ کھلتا ہے. اور آج عالم اسلامی سب سے زیادہ اس کی زد میں آیا ہوا. کوئی چیز آپ کو استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملتی. آپ کسی عوام کے یار ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو نہیں ہے. اب وہ جو اللہ جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کسی میں الوہیت کا شائبہ نہیں پایا جاتا.
الہ ہے مطاع، خالق، مبدع اور فاتر، یعنی اس کائنات پوری کو از سر نو وجود عطا کرنے والا، وجود کے ساتھ ان کو غایت اور منزل کی ہدایت عطا کرنے والا، ہدایت کا انکار کرنے والوں کو سزا دینے والا، ہدایت پر چلنے والوں کو جزا دینے والا، جزا کا جو رضا الہی کے مطابق ہوگی دوسرا نام جنت ہے، اور سزا کا جو اعمال بد کا لازمی نتیجہ ہوگی اس کا دوسرا نام جہنم ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کسی اور میں الوہیت نہیں ہے، هو الحی، زندہ صرف وہ ہے، باقی ساری زندگیاں جو ہیں وہ مستعار ہیں، زندگی صرف اس کے پاس ہے، باقی تمام زندگیاں جو ہیں وہ مستعار ہیں، اسی کا ذل اور عکس ہے۔ اصل الحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ قیوم ہے۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کے قیام کا باعث ہو، یعنی اپنی ذات میں جو کسی کے قیام کا محتاج نہیں ہے، اور باقی تمام مخلوقات اپنے قیام کے لیے اس کے سہارے کی، توجہ کی، عنایت کی محتاج ہیں۔ اور اس کو قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر الصمد، اللہ الصمد، اور صمد کا ترجمہ بہت غلط ہے جو ہم نے کیا ہے، کیا معنی؟ بے نیاز۔ اللہ کو بے نیاز نہیں کہنا چاہیے، اللہ بھی نیاز مند ہے، اللہ بھی نیاز مند ہے۔ اگر اللہ نیاز مند نہیں ہے، نیاز مند بمعنی حاجت مند نہیں ہے، اللہ بھی ایک آئیڈیل رکھتا ہے، اللہ کا بھی ایک محبوب ہے، اللہ بھی ایک محبوب کی تلاش میں ہے۔ ایک تو محبوب اس کا ہے 3:32 میں رسول اللہ، اور ایک ہے نوع انسانی جو ایسا ایسا ایوالو ہو رہی ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، 5:54 فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ، یحبہم، یہ یحبہم کس کی طرف سے انیشیٹو ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ خود ایک محبوب کی تلاش میں ہے، لیکن وہ محبوب فرد نہیں ہے بلکہ کل نوع انسانی۔ تو کل نوع انسانی آہستہ 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 اس پرفیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہ قیوم ہے، اور دوسرے مقام پر وہ صمد ہے۔ صمد کا معنی بیز نیاز نہیں ہوتا، صمد ایسے سردار کو کہتے ہیں جس کے چولہے کی آگ کبھی بجھے نہ۔ صمد اس پتھر کو کہتے ہیں موٹے مضبوط کو، جس کے ساتھ چٹان کے جس کے ساتھ لنگر کو، جہاز کے لنگر کو باندھ دیا جائے، اور وہ کوئی اب خطرہ نہیں ہے، اب وہ قائم ہے، کہیں ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری کائنات کا لنگر جو ہے اس ذات الہ قیوم کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ پوری کائنات کی ربوبیت اس کا اپنا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، وہ قیوم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہدایت کا، جزا و سزا کا مالک ہے، اور اس پورے کو بیدہ المیزان، یہ تمام میزان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی قیومیت کا حال یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ کا معنی میں کرتا ہوں اس تک رسائی نہیں ہے، نہ اونگنے کی اور نہ نیند کی۔ تو عام طور پر جو ہندو میتھالوجی ہے اور گریک میتھالوجی، اس میں ایسے الہ ہیں، دیوتا ہیں جو 6 ماہ سوئے رہتے ہیں اور پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اٹھانے کے لیے ان کو شراب پیش کی جاتی ہے، شراب پلا کرنا وہ ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ ہیں وہ نوز بلا دیوتا اور سوئے ہوئے ہیں، تو اب نیند نہیں جا رہی، اور نیند کو اتارنے کے لیے اب ان کو شراب پلائی جا رہی ہے، اور اسی پیٹرن پر اب ان کے سادھو ہوں گے۔ اصل میں پاسکل نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کسی قوم کا تصور الوہیت کیا ہے، اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس قوم کی سوسائٹی کیا ہے اور افراد کا کیریکٹر کیا ہے۔
کیونکہ افراد کے کریکٹر کو جو چیز براہ راست متاثر کرتی ہے نا وہ کنسیپٹ آف گاڈ ہے، تصور الوہیت۔ تصور الوہیت ایک تصور ہی نہیں ہے مجرد، بلکہ یہ قوموں کے بناؤ بگاڑ میں افراد سازی میں مرکزی کردار ہے۔ دیکھو نا ہمارے ہاں عدل کیوں نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں آج عدل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے تصور الوہیت میں عدل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اللہ عادل نہیں ہے، وہ عادل سے کی بنیاد پر آپ سے ڈیل نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمارا شاعر کہتا ہے کہ رب سے فضل مانگو عدل نہ مانگو، عدل کرانتے کیا سب نہ پکڑا، فضل کرانتے بخشا۔ یہ کرسچینٹی کا تصور ہے کہ گریس آف گاڈ سالویشن کا باعث ہے، لا نہیں۔ لا کو تو سینٹ پال نے کرس قرار دیا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو لعنت ہے۔ لا کی بنیاد پر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا پرفیکٹ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل نہیں ہے تو آپ دنیا میں عدل کہاں تلاش کرتے ہیں؟ تو اللہ کا جو تصور ہوگا وہ امتوں کے بناؤ بگاڑ میں مرکزی کردار انجام دیتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام سے جھوٹ بلائیں گے تو مولوی کے لیے جھوٹ کا جواز پیدا ہوگا نا۔ اگر انبیاء کے گھروں میں لونڈیاں اور باندیاں اور غلام بنائیں گے تو پھر ہی تو جواز پیدا ہوگا بادشاہوں کے اور لونڈیوں اور غلاموں کا۔ اگر انبیاء کے ہاں محلات نہیں ہوں گے تو رسول کے جو حجرے تھے نا، آپ کو پتہ ہے کچے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں ان کو پکا کیا، حجروں کو گرا کر مسجد نبوی کا توسیع جو تھا نا اس کا بہانہ بنا کر مسجد نبی کو بلند کرنا ہے، جی ایکسٹینشن کرنی ہے تو حجرات نبی کو گرا دو اور ان کے اوپر ایک روزہ بنا دو پکا، کیونکہ اب محلات بنائیں گے، روزہ رسول حجرہ عائشہ کچا ہوگا تو امت سوچے گی نہیں کہ بھئی ہمارے رسول تو کچے مکانوں میں رہیں اور یہ ان کے خدام ہیں اور یہ پکے محلات میں رہیں کیسر و کسریٰ کی طرح۔ تو یہ جو چیز تھی پہلے، اب نبی اگر ہمارا مولوی تعویذ فروشی کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کرے گا؟ پہلے رسول کے یہاں جواز پیدا کرے گا نا۔ رسول کے یہاں جواز نہیں ہوگا تو آگے کیسے جائے گا؟ تو اس لیے کنسیپشن آف گاڈ فرسٹ آف آل دیکھو کہ تصور الوہیت کیا ہے۔ تصور الوہیت سے قوموں کا مزاج اور افراد کا اخلاق اور کردار یہ بنتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تو وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس تک رسائی ہے اونگ کی نہ نیند کی۔ اور یہ جو خصوصیت ہے یہ انسان میں اس کے ذہن میں ہے، مائنڈ میں ہے، حافظے میں ہے۔ انسان کا ذہن جو ہے وہ بھی دل کی طرح سوتا نہیں ہے، اور جتنا بڑا بیدار انسان ہوگا وہ نیند کی حالت میں بھی جاگتا ہے۔ عربوں کے ہاں جو جوان تھا نا، جوان فتح کا تصور یہ تھا کہ جو سوتے میں بھی جاگتا ہے۔ فتح کا مطلب یعنی آئیڈیل قسم کا نوجوان، یوتھ۔ اصحاب کہف کا تو کمال تھا، تحسبہم ایقاظا وہم رقود۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تم ان کو زندہ جاگتے دیکھو گے، گمان کرو، حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے نہیں۔ ہم اس کا معنی کرتے ہیں تحسبہم ایقاظ وہم رقود، وہ اتنے واچفل ہیں کہ وہ سوتے ہوئے بھی جب ان کے ہاں سے کوئی جائے تو جو نظر ہے کہ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں یار، وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، تو لا تاخذہ سنۃ ولا، رسائی نہیں ہے نہ سینا کی نہ نوم کی، اور ہمارا دل اور ہمارا جو مائنڈ ہے، ذہن ہے، وہ اس کا ایک ادنا مظہر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
لہو کو مقدم کیوں کیا ہے؟ حصر پیدا کرنے کے لیے. ما فی السماوات و ما فی الارض کسی بشر کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی رسول کا نہیں. ما فی السماوات و ما فی الارض کا واحد مالک کون ہے؟ اللہ. نتیجہ کیا نکلا کہ تمام کائنات جو ہے وہ مملوک ہے اور مالک ایک اللہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی کسی کا رب نہیں ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے. لہ الملک، ملک، ملوکیت، حاکمیت صرف ایک الہ واحد کے لیے ہے. اور اللہ کے حکم ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ سب محکوم ہیں، سب مملوک ہیں، سب محکوم ہیں، سب محتاج ہدایت ہیں، سب قانون کے نیچے ہیں. یہ جو فرمایا تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، توحید کا مطالبہ تھا نا اہل کتاب سے، وہ کیا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ. ایک بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کا یہ معنی مطاع، اطاعت ہے تو صرف ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی مطاع نہیں ہے. لا نعبد الا اللہ. اور آگے ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، قانون میں، نظام میں کسی جن، بشر، نبی، ولی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی تمام اختیارات الہ واحد کے پاس ہے اور بندے سارے کے سارے. آگے کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا آقا نہیں ہوگا. سب محکوم ہیں، سب بندے ہیں. کیا معنی؟ مساوات، مواخات. ہر ابن آدم دوسرے ابن آدم کا کیا ہے؟ بھائی ہے. کوئی لارڈ نہیں ہے. یہ یور لارڈشپ غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا سیدی، فرمایا مت کہہ، میں سید نہیں ہوں. انما انا اخوکم، میں تو تمہارا بھائی ہوں. سید کی نفی کر دی، مجھے مت سید کہہ، میں تو تمہارا بھائی ہوں. اور فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور رسول چاہیں گے. تو کیا ہو گیا؟ احمرت وجنتا، آپ کے رخسار سرخ ہو گئے غصے سے. فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کہ تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. قل ما شاء اللہ یکن، کہو نہیں، مشیت وہی ہوگی یہاں کائنات میں جو رب چاہے، من چاہے، رسول چاہی نہیں ہوگی. اوہو، یہ جو 3 نقاطی پروگرام ہے، لا معبود الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا سید الا اللہ، اس کا لازمی نتیجہ مخلوق پہ آنا چاہیے. اللہ کی توحید کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کو تو قریش مکہ بھی مانتے تھے خالق کے طور پر، بلکہ اس کی سوشیالوجی ہے. یعنی یہ الوہیت پر ایک سوشل آرڈر قائم ہوتا ہے. وہ جو سوشیالوجی ہے یا اس کے جو کونوٹیشنز ہیں، وہ اصل مسئلہ ہے، ان کو نہیں مانتے. مثلا نوح کے پاس آئے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اور ہمارا خاندان اور سٹیٹس ایک ہے، ان کو ذرا اترت. یہ جو لو کاسٹ کے لوگ، کمینے لوگ، کمی محنت مزدور آ کر تیرے پاس بیٹھ گئے ہیں نا، ان کو ہم اپنی مجلس سے نکال دیں، ان کو نکال دے، پھر تیرے اور ہمارے مابین ڈائلاگ ہوگا. تو کیا اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، اگر تو نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو ہم تجھے نبوت کے خانے سے نکال کر ظالموں کے خاتمے میں شامل کر دیں گے. اور یہی رسول اللہ کو ہو گیا حکم.
وما انا بطارد الذین، فرمایا کہ میرا کیا مقام ہے کہ میں ان مومنوں کو اپنے سے دور کروں، یہی میرے رفیق ہے، یہی میری کیبنٹ ہے، یہی میرے اہل مشاورت ہے، حکم ہو گیا۔ تو یہاں جو ہے یہ تین مساوات نقاطی پیغام ہے، عبودیت، ربوبیت اور آقائیت۔ معیشت میں، معیشت کی کوئی غلام، معیشت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، معاشی غلامی غلط، عبادتی غلامی پریسٹوڈ غلط، آقائیت انسان کا آقا بنے غلط۔ اور اسی کو فرمایا کہ نبی جب آتا ہے نا 7:157 میں، یازا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، نبی بیڑیاں کاٹنے کے لیے آتا ہے، جو پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں اور دماغ پر جو جکڑ بندیاں ہوتی ہیں نا، تو ان سے آزاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ نبی لبریٹر ہوتا ہے۔ اسلام ایک لبریشن کی تھیالوجی ہے، دین لبریشن، نو انسانی کو آزاد کرنا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو جس ذات کی یہ شان ہے، کون ہے جو اس کے آ کر یہ کہے کہ اللہ فلاں کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں ہے، میرے پاس کچھ معلومات ہیں، لہٰذا آپ اس کو جہنم کے جنت میں بھیج دیں، یا یہ ہمارا دشمن تھا، اس کو جہنم کی بجائے جنت میں یا جنت سے جہنم کی طرف لے آئیں، یہ اللہ کے ہاں قانون نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا اوہو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سفارش کی وہاں ضرورت پیش آتی ہے جہاں جج کے پاس کامل علم نہ ہو۔ کامل علم نہیں ہے نا مجرم کے بارے میں، اس لیے آپ کچھ بتانا چاہتے کہ بھئی بات یوں نہیں ہے، ہم علاقے والے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم قبیلے والے ہم جانتے ہیں، آپ کو مکمل علم نہیں ہے اس کے بارے میں، تو تھوڑی سی ہمارے پاس بھی اس کے بارے میں رپورٹس ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ سفارش کا مسئلہ یا تو علم کی بنیاد پر ہوگا یا رحمت کی بنیاد پر ہوگا کہ جی ہمیں بڑا ترس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تم ارحم ہو، اللہ سے بڑھ کر تم عالم ہو، تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، حال ان کا، وما خلفہم، ماضی بھی اور آنے والا مستقبل بھی۔ ماضی بھی اس کے سامنے حال ہے، حال بھی اس کے سامنے حال ہے، آنے والا مستقبل بھی اس کے سامنے حال ہے، تو کون ہے جو کہے کہ میں اللہ کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسانوں کا تو حال یہ ہے، نبیوں ولیوں سب کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو علم دیتا ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق، جتنا اس کی مشیت ہوتی ہے۔ ہر نبی کو بھی وہی علم ملا ہے نا جو اس کے حالات اور ضروریات کے مطابق تھا۔ تو یہ 13:31 دیکھیں، 13:31 سورہ رعد کی آیت نمبر 31 میں اسی بات کو عجیب انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، آفا من ہوا قائم علی کل نفس، وہ ذات جو ہر انسانی ذات کے بارے میں اس کا جائزہ لے رہی ہے، قائم علی، نگران، وہ ذات جو ہر انسانی ذات، میں آپ ہر انسان، کل ہر ذات، اس کا ما لہو ما علیہ ما قبل ما بعد براہ راست جانتی ہے، اور کس شان سے؟ بما کا صبر، جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو وہ کر چکا ہے، جو وہ کرے گا، ہر کسب انسانی اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، وہ قائم علی نفس ہے۔ تو جس کے سامنے ہر چیز ہو رہی ہو، یعنی جو موقع کا گواہ ہو، اس کو باہر سے آ کر آدمی بتائے گا یار تمہیں صحیح معلومات نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایسی ذات جو قائم علی کل نفس ہے، فرمایا ان کمبختوں نے اس کے لیے بھی سانجھی اور شراکت دار تلاش کر لیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے ہمارا کیس، ہمارے بارے میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہمیں چھڑائیں گے۔ قل سموہم
ان سے پوچھو تو صحیح، ذرا ان کا آتا پتہ ہمیں بھی تو بتاؤ، کون ہے یہ صاحبان جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص کو دور کریں گے، اللہ کی رحمت پر بٹا لگتا ہے تو اس کو دور کریں گے. سموہم، ذرا بتاؤ تو صحیح. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول. فرمایا کیا خبر دو گے تم اس کو؟ کیا بھلا تنبئونہ، اس کو تم کوئی ایسی خبر دینا چاہتے ہو بما لا یعلم، جو اس کے علم میں نہیں ہے. کیا جب ما فی السماوات و ما فی الارض اس کے پاس ہے تو کیا اس ذات کو تم کوئی ایسی چیز بتانا چاہتے ہو کہ وہ جانتا نہیں ہے؟ اور وہ چیز زمین کی اتھا گہرائیوں میں بھی کیوں نہ ہو، تو کیا اللہ اس کو نہیں جانتا؟ ام بظاہر من القول، اور جو تم کہو گے بکواس ہے تمہارے منہوں کا. تم کون سا حقیقت حال سے باخبر ہو؟ یعنی وہ ذات تو ہے کہ دلوں میں اٹھنے والے جذبات، احساسات، خطرات، وساوس، ان میں سے ہر چیز کو جانتا ہے. اور تم جو کچھ کہتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بظاہر من القول، ظاہری سطحی بات، گہرائی میں اور نیتوں میں اور ارادوں میں. کون واقف ہوتا ہے کسی کی نیت سے، ارادے سے؟ لیکن وہ اللہ تو نیت اور ارادے اور خدشات اور خطرات ہر چیز سے واقف ہوتا ہے. فرمایا بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. حقیقت حال یہ ہے کہ ہر دور میں انکار کرنے والوں کے جو اعمال بد تھے وہ ان کے پیشواؤں نے ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھا دیے، اور اللہ کے راستے روکنے کے لیے جو مدر اور وہ مکر یعنی تدابیر کرتے ہیں خفیہ، وہ ظالموں کے رہنماؤں نے ان کو خوبصورت بنا کے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک جانا اور روکنا، اس کو بھی خوبصورت بنا کے ان کے پیشواؤں نے دکھا دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام ہدایت سے ہٹا ہوا پائے فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہدایت کا سامان کر سکے. کہنا یہ تھا کہ علم الہی میں کوئی مخلوق کیا اضافہ کرے گی، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ علم الہی تو تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی سے مراد اس کا کنٹرول ہے، اقتدار ہے، اور اس کے اقتدار کی سمائی ہے، وسعت یعنی زیادہ ہے آسمان و زمین سے. آسمان و زمین کے اندر وہ نہیں چھپا ہوا یا محصور یا وہ منحصر. آسمان و زمین نیچے ہیں، اس کی قدرت کامیاب اس کے اوپر ہے. ولا یعود حفظہما، جو اس کو پہلے کہا تھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو ذہن میں آتا ہے پھر وہ تھک نہیں جائے گا. ہمارے ہاں ہے نا کہ بھوچال کیوں آتا ہے، بابا جی بتایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ہماری زمین جو ہے نا ایک بیل کے سینگ پہ ہے، تو 6 ماہ کے بعد وہ سینگ ایک سے دوسری طرف اس کا وزن لے جاتا ہے. تو جب وہ وزن تبدیل کرتا ہے نا ایک سینگ سے دوسرے سینگ کی طرف، تو بھوچال آتا ہے. یہ تالمود تھی تو ہمارے گھروں میں بھی وہی پڑھائی جاتی تھی روایات کے نام پر. تو ولا یعود حفظہما، زمین و آسمان کی نگرانی، حفاظت، کنٹرول، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرسی کا کیا مطلب ہے؟ کرسی اقتدار، عرش اقتدار، کنٹرول، سینٹرل کنٹرولنگ اتھارٹی یا پوزیشن. وَهُوَ العلی العظیم، وہ بلند ہے اس بات سے کہ کوئی چیز اس کو تھکا سکے یا اس کو تھکاوٹ آ سکے. ہمارے ہاں یہ جو 7ویں دن کی چھٹی ہوتی ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے 7ویں دن کائنات بنا کے، ہاں، تو یہ بائبل کا یا تالمود کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل کام کرتا رہا 6 دن، اور 7ویں دن اس نے پھر سو کر گزارا. 7ویں دن وہ سو گیا، اس نے آرام کیا. تو تھک جانا اور آرام کرنا نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہم بھی اسی کے بندے ہیں، ہم بھی 7ویں دن چھٹی کریں گے، تھک جاتے ہیں.
بدن کو ریکوپ کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ ہم نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں پیدا کیا. اور آگے کیا فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ لغب یہ تو یہاں تو آیا ہے نا وَلَا يُؤْذُ حِفْظُهُمَا سے پہلے لَا تَخْسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. سِنَةٌ وَلَا نَوْم سے پہلے ایک ہے لغوب لغب لام غین بے. لغب کیا ہوتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. کیوں علامہ ڈاکٹر لغوب یہ جب انسان ہلکی سی کام کرتا ہے نا تو تکان ہوتی ہے. اس تکان کو دور کرنے کے لیے پھر سینا اور نوم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے ہاں تو تھکاوٹ ہی نہیں ہے کہ سینا اور نوم کیسے ہوگی. فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب. لغوب لغب یہ جو گدھا گھوڑا محنت کرنے والا ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سینا اور نوم آتا ہے. تو وما مسنا من لغوب. اور جہاں ہم آئے ہوئے ہیں نا اس کی آیت نمبر 15 بھی لکھ لو. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیسہ کیسے کرے گا. فرمایا کہ کیا ہم عاجز آ گئے. پہلی دفعہ جب ہم نے پیدا کیا نتھنگنیس سے تو اب تو کوئی نہ کوئی آثار ہوں گے ذرات ہوں گے. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. افعینا بالخلق الاول پہلی دفعہ پیدائش کر کے ہم اب واماندہ ہو گئے تھک گئے ہیں جی. بل ہم فی لبس من خلق جدید اسی لیے کہتے ہیں کہ اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا. اور یارو جس نے پہلے پیدا کیا اس کے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. نقش اول مشکل ہوتا ہے. جب ایک دفعہ آپ کوئی سوال حل کر لیں. اب جس طرح ہمارا منیر بیٹا میں کمپیوٹر سکھا رہا ہے تو ایک چیز جب ہم ایک دن پکڑ لیتے ہیں تو کیا بار بار اسی کو پکڑیں گے. اور جو پہلی دفعہ پکڑ سکتا ہے وہ دوسری اور تیسری دفعہ کیوں نہیں پکڑے گا بھائی. ما مسنا من لغوب ما یطعم ان اللہ والرزاق. اچھے وہو العلی بلند ہے والعظیم اور عظمت والا. دیکھو آج ربط کی بات دیکھو. یہ ایسا اللہ جو علی ہے عظیم ہے علیم بکل شے ہے. اس کی طرف سے جو نظام حیات تمہیں ملا ہے اس کا تو حق ہے کہ وہ بلائنڈلی تم مان لو. جیسا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ہے نا. کتاب ہے جس میں کوئی ریب والی بات ہے ہی نہیں. کوئی ڈاواں ڈول ہونے والی اپنا مقام چھوڑ کوئی آیت ہے ہی نہیں نا. تو اس کو تو بلائنڈلی ماننا چاہیے. لیکن عباد الرحمن کے کیا اوصاف بتائے 25/74 دیکھو. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض نہیں اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیانا. 25/74 عباد الرحمن. عباد الرحمن ہیں اللہ کے پیارے بندے اللہ کے محبوب بندے. اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا وصف کیا بیان فرمایا ہے 74 آیت دیکھو. 25/74 یہ شعراء لکھا ہوتا ہے نا تو آدمی ذرا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ والے کون ہیں؟ اذا ذکروا بآیات ربہم. اللہ والے وہ ہیں جنہیں اللہ کے قرآن کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے. قرآن یاد دہانی کے لیے آیا اپنے مولا سے ملانے کے لیے آیا ہے. اور فرمایا کہ جب انہیں اپنے رب کی آیتیں پڑھ کر سمجھا کر سنا کر ان کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے تو کیا فرمایا لم یخروا علیہا صم و عمیانا.
وہ اللہ کی لاریب آیتوں کو اس طرح نہیں مانتے سنتے جس طرح گونگے اور بہرے ہوں، اندھے ہو، اندھوں اور بہروں کی طرح آیات قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ کون؟ عباد الرحمن، عباد الرحمن ہے اور لاریب قرآن ہے، تو حق رکھتا تھا کہ بھی وداؤٹ اینی کویسچن تسلیم کر لو، بھئی خلاق العلیم کا کلام ہے، لا ریب کلام ہے تو مان لو، ریب کے بغیر ہے تو تسلیم سر تسلیم خم کر دو۔ لیکن لم یخروا علیہا صم و عمیانا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن صم و عمیانا اللہ کے کلام کو نہیں مانتے۔ اب دیکھو یہ ماقبل جو آ رہا ہے، العلی العظیم، بلند ہے، عظمت والا ہے، اور اس کی طرف سے جو اب دین آ رہا ہے نا، یہ ہے قرآن۔ اگلی آیت دیکھو، لا اکراہ فی الدین، دیکھو کیا اللہ نے انسان کا مقام بلند کیا کہ وہ رب ہے، رب العالمین، علی علی العظیم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے پاس جو علم ہے کسی کے پاس، اسی کے پاس ہے۔ اس علیم و خبیر حی و قیوم ذات کی طرف سے آنے والا دین، تو کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین، اے میرے بندو میں اپنا دین تم سے جبرن اور قہرن نہیں منوانا چاہتا۔ اللہ ہوا، ہمارے ہاں تو ہمارا استاذ ہو، حتیٰ کہ ہم ماں باپ کہاں یہ حق دیتے ہیں بچے کو کہ مانو بھئی ہماری بات، ہم تو یہی کہتے ہیں مانو، ہم بڑے ہیں، تو بڑوں کا بڑا کہتا ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں لا اکراہ، یعنی کہ ماننا ہے تو مانو نہیں، یعنی کہ اوپن ہے، ہاں تمہارا دل چاہتا ہے۔ اور اکراہ کے بعد بیٹے یہاں لائے نفی جنس ہے، مطلب لا اکراہ، ہم کہیں حل اندہ کا کتاب، کیا تمہارے پاس کتاب ہے؟ آپ کیا کہیں؟ لا کتاب عندی، کیا مانا؟ کوئی کتاب نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کتاب کا اطلاق کر سکو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تم کتاب کہہ سکو، یہ ہوتا ہے لائے نفی جنس، جنس کی نفی کر دیتا ہے، جس پہ لا داخل ہو جائے اس کی جڑ مار دیتا ہے، پوری اس کی کائنڈ، پوری اس کی قسم نگیشن۔ لا الہ کی طرح، لا اکراہ فی الدین، اکراہ ہو مینٹل، فزیکل، سائیکولوجیکل، پیراسائیکل، کسی طرح کا اکراہ۔ ایک فزیکل اکراہ ہے، کیا ہے کہ سر پہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائے، تلوار لے کر مانو بھئی ہماری بات، دستخط کر دو، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کا شعور ڈال کر، اس کا جو کانشسنس ہے، اختیار و ارادہ سلب کر کے آپ نے اس سے یہ لیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک دوسری صورت ہے، کیا؟ اسے بھنگ پلا دے، بھنگ کا پیالہ پی جاؤ، شوبدہ دکھا دے، معجزہ دکھا دے، کلوروفارم سنگا دے، سنگا کر آؤٹ آف کانشسنس کر کے دستخط کروا لیں، منوا لیں۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ یہی سبب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فزیکل معجزہ نہیں دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ آپ کی تو یہاں پشت پر ختم نبوت کی مہر تھی ختم نبوت کی۔ اللہ کے بندو، اگر نبوت کی یہ مہر لگی ہوتی تو 40 سال تک رسول اننون ہی رہتے۔ اگر 40 سال آپ خاموش ہی رہے، کسی کو پتہ ہی چلا، نہ ماں کو پتہ چلا، نہ خادمہ کو پتہ چلا، نہ چچا کو پتہ چلا، نہ بھائیوں کو پتہ چلا، جس طرح جی مسیح علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ کے بندو، جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ 40 سال تک 33 سال گمنام رہے گا؟ اور یار یہاں تو بکری کے ہاں بچہ مصنوعی کہتے ہیں، بکری کے ہاں بچہ پہ اس کے کلمہ لکھا ہوا ہے،
تو پورا پاکستان اس کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. ہمارا بھی جاوید آیا تھا, کہتا ہے جی وہ بکری نے بچہ دیا ہے, اس کو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا وہ مر جائے گا. کہتا کیوں؟ میں نے کہا دیکھنا. میں نے کہا کل مجھے لے چلو گے؟ کل آیا. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتا وہ بچہ تو مر گیا. میں نے کہا اس نے مرنا ہی تھا. آپ نے کہہ دیا؟ ہاں, میں نے اسے کہا وہ مر جائے گا کل, کیونکہ سچ کے سامنے جھوٹ جو ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے, بیس لیس بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دین میں اقرار نہیں ہے, بہت بڑا احسان عظیم ہے نوع انسانی کا, اور بہت بڑا اعزاز ہے جو انسان کو دیا گیا. کائنات میں کسی چیز کے پاس فری ول نہیں ہے. ایون ملائکہ, they have no free will. Only we have. This is only man. صرف انسان کو یہ مقام بخشا گیا ہے. فری ول یا اللہ کے پاس ہے یا انسان کے پاس ہے, بس. پرسنالٹی یا اللہ کے پاس ہے یا انسان کے پاس ہے. نو پرسنالٹی سوائے اللہ کے اور انسان کے. اللہ کے پاس ذاتی ہے, انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اوہو, جب انسان شرک کرتا ہے تو شرک اللہ تعالیٰ کو کیوں ناپسند ہے؟ انسان اپنے آپ کو گرا لیتا ہے. ہمارے علامہ معاف کرے اللہ پاک مودودی صاحب اور خاص اصلاحی صاحب, انہوں نے تورات کے زیر اثر یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے شرک ناپسند ہے جیسے کوئی عورت اپنے اوپر سوکن برداشت نہیں کر سکتی. چھنال کوئی سوکن, کوئی عورت چاہتی کہ اس پر سوکن, جیلسی میں لے گئے. تو یہ جو سوکن کا تو مسئلہ ہے کیا ہے کہ وہ بیچاری ڈرتی ہے کہ دوسری بیوی آ گئی تو میں اپنے خاوند کی توجہ اور عنایت سے محروم ہو جاؤں گی. یہ اس کی کمزوری ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی شرک یہی ہے؟ اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھ جائے گی, تو اللہ میاں کو تو ایسا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے شرک تو شرک رہا, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ غنی حمید. یہ دیکھو 14ویں سورہ میں, سورہ ابراہیم میں کتنا بڑا اعلان ہے. تم تو شرک کی بات کرتے ہو, قرآن حکیم نے تو یہ کہا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 8 آیت ہے, 14/8. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, امت کو خبردار کیا کہ اے میری قوم, اگر تم کفر کرو, شرک نہیں, شرک تو مانتا ہے نا, پھر پارٹنر بناتا ہے. قرآن کہتا ہے 14/8 اگر تم انکار کر دو, ہم نہیں مانتے اللہ کو, ان تکفروا انتم, اور آگے کیا ہوا, ومن فی الارض, تمام روئے زمین والوں کو اکٹھا کر لو اپنے ساتھ جمیعاً, کسی کو نہ چھوڑو, اور کہو ہم نہیں مانتے اللہ کو, تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ لغنی, صرف غنی نہیں کہا, لغنی حمید. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ خدا اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو مانتے ہو, وہ تمہارے ووٹوں سے خدا نہیں بنا. تمہارا صدر تمہارا محتاج ہو سکتا ہے, اگرچہ آج تو وہ بھی نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر, وہ بھی کسی اور ہی شان کا مالک ہے. جب تک ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ آپ کے دروازے پر آتا ہے, اور جب لے لیتا ہے تو اپنے دروازے پر آپ کو ایڑیاں رگڑ کر نظر ہی نہیں آتا ہی نہیں نظر. غائب ہو جاتا. ہاں, تو اللہ تمہارے ماننے کی وجہ سے اللہ نہیں ہے, ماننا تو ہے, انکار کر دو, لغنی, وہ غنی ہے, اور حمید, وہ کیا ہے؟ سراپا
ستائش، شکر کے قابل، بلا مزد و معاوضہ عطا کرنے والا۔ کہنا میں نے یہ تھا کہ وہ عظیم اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ہاں سے آنے والے نظام کو جبرن اور قہرن مانا جائے، لیکن یہ اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے اور اس کی ربوبیت کا، رحمت کا شاہکار ہے۔ یہ فیصلہ کہتا ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، اور لا نفی جنس ہے۔ کیوں نہیں یہ اکراہ؟ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے، اکراہ فی الدین کیوں نہیں؟ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو سیدھا راستہ ہے، رشد ہے، منزل رسیدگی ہے، منزل تک پہنچنا ہے، منزل پر پہنچ کر کامیاب اور مابراد ہونا ہے، اس کو اتنا نمایاں کر دیا گیا ہے کھڈ اور کھائیوں میں گرنے سے کہ اب دین میں اکراہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دن کا سورج طلوع ہو چکا ہے اور دن کے سورج کے روشن، ان کے فوائد، منافع سر کی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، اور اب بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے سورج منوایا جائے سر پہ ڈنڈا رکھ کر، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو نہیں مانتا وہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے اس کا، اس سے منوایا نہیں جا سکتا۔ تو کل ہم رشد اور غی پر گفتگو کریں گے کہ رشد کیا ہے اور غی کیا ہے۔ پھر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ۔ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ کیا ہے؟ دیکھو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت ہے۔ آپ نے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ قدیم مفسرین نے کہہ دیا طاغوت کیا ہے؟ ہی الاصنام والاوثان، یہ پتھر کے بت جو تھے نا، اب پتھر کے بت تو امت میں رہ ہی نہیں ہے، تو انکار کیا کرے؟ تو یہ پتھر کے بت نہیں ہیں، یہ زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی روایات ہیں۔ تو طاغوت ہے ہر وہ انسان جو عبودیت کی حدود کو کراس کر کر الوہیت یعنی مطاع بن جائے، قانون ساز بن جائے، آقا بن جائے، سردار بن جائے، اور نوع انسانی کو اپنی غلامی میں، معیشت کی غلامی، معاشرت کی غلامی، سیاست کی غلامی، فکر و عقیدے کی غلامی، قانون کی غلامی، اپنا قانون بنا کر ان تمام غلامیوں کا، یعنی دوسرے لفظوں میں فرعون، حامان اور قارون۔ اور علامہ کی اصطلاح میں اے کشت ہے سلطانیو ملائیو پیری، اے کشت ہے سلطانیو ملائیو پیری۔ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ تیری روشن ضمیری نہ رہی، تجھے روشن ضمیر نہیں رہنے دیا گیا۔ تو کل ہم اس رشد پر، غی پر، اکراہ کے بعض پہلوؤں پر اور عروۃ الوثقی پر، طاغوت پر کل گفتگو کریں گے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ واللہ سمیع علیم، یہاں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علم دو صفتوں کا کیوں حوالہ دیا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ تو کل اس پہ گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔